ناظرین، ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کے سربراہ نے اپنی تقریر کر دی ہے جسے پوری دنیا میں سنا گیا، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حزب اللہ کے سربراہ کی تقریر کو اس طرح دنیا بھر میں سنا گیا۔ تو کیا اقدامات حزب اللہ کی جانب سے کیے جانے والے ہیں؟ کیا جنگ میں وہ شرکت کا اعلان کر چکے ہیں یا نہیں؟ ان کا مستقبل میں ارادہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کی جانب سے دو ٹوک یہ دوبارہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ کوئی جنگ بندی نہیں کریں گے، اور غزہ میں ہونے والے آپریشنز انتہائی خطرناک جنگ میں تبدیل ہونے والے۔ پہلے ہی وہاں پر ایک بھیانک جنگ جاری ہے، لیکن نیتن یاہو کے بقول اب وہ اس سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو تازہ ترین جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ساری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے غزہ کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ غزہ میں جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں وہ بہت ہی کرب میں اور ایسے مظالم اور جبر کا سامنا کر رہے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ابھی ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس ویڈیو میں جو فلسطینی ہیں، عورتیں، بچے، ان کو سڑک پر مردہ حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ تھے جو نارتھ غزہ کو چھوڑ کر ساؤتھ کی طرف جا رہے تھے، اور خود انہیں اسرائیلی فوجیوں نے کہا تھا کہ آپ نارتھ سے نکل کر ساؤتھ میں چلے جائیں اور وہاں پر آپ محفوظ ہوں گے۔ لیکن جب یہ قافلے جو ہیں نارتھ سے نکلے اپنے گھروں سے اور ساؤتھ میں جا رہے تھے، تو وہاں پر ان پر فائرنگ کی گئی، اور آپ دور تک یہ لاشیں اسی طرح روڈ پر پڑی ہوئی دیکھ سکتے ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں اور بچے بھی۔ اس وقت یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ویڈیو آئی ہے اور پوری دنیا کے میڈیا پر یہ چل رہی ہے، اور اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ اس طرح کے مظالم غزہ میں ڈھائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک خاتون کا بیان دکھایا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ جو ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف 5% ہے، ریالٹی اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ یعنی یہ اتنے مظالم تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے بھی 95% زیادہ وہاں پر جبر ڈھایا جا رہا ہے جو کہ دنیا تک نہیں پہنچ پا رہا۔ پھر ایک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایک ہی فیملی کے 40 ممبر ایک اٹیک میں شہید ہو گئے، اور اس پوری فیملی کا صرف ایک شخص بچا ہے۔ اس میں یعنی اس پوری فیملی میں 3 جنریشنز تھی، گرینڈ پیرنٹس، پھر پیرنٹس، پھر ان کے بچے، اور پھر ان کے گرینڈ چلڈرن جو ہیں، یعنی 3 نسلیں ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت میں موجود تھیں، اور ان پر اٹیک کیا گیا، اور 40 کے 40 جو ہیں وہ جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اور یہ سب سے بڑی تعداد ہے، یعنی اس سے پہلے جو لاسٹ خبر آئی تھی اس میں ایک ہی فیملی کے 26 لوگ مارے گئے تھے، لیکن اب ایک ہی فیملی کے 40 لوگوں کی شہادت کی یہ انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ تو اس طرح خاندانوں کے خاندان صفحہ ہستی سے مٹائے جا رہے ہیں، ان کی نسل ختم کی جا رہی ہے، اور رپورٹ کے مطابق 23 لاکھ لوگوں میں کوئی بھی ایک ایسی فیملی نہیں بچی جس کا کوئی شخص جو ہے وہ مارا نہ گیا۔ تو اس وقت غزہ میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جس کے گھر ماتم نہ ہو رہا ہو۔ پھر ایک اور افسوسناک خبر یہ سامنے آئی کہ گریو یارڈ میں یعنی قبرستان میں دفنایا جا رہا تھا میتوں کو، اور وہاں پر اٹیک کیا گیا، اور وہاں پر درجنوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ یعنی میتوں کو دفنایا جا رہا تھا، اور جو دفنانے والے تھے ان پر اٹیک کیا گیا، تو ان کی بھی وہاں پر شہادت ہوگی، اور ان کو پھر کس نے دفنایا اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ تو اب دفنانے والے بھی وہاں پر نہیں بچے ہیں، اور جنازے پڑھنے والے بھی نہیں بچے ہیں، اور اس طرح جو لاشیں ہیں وہ بکھری پڑی ہیں۔ پھر یہ آپ ہیڈ لائن دیکھیے وہ کس طرح سے غزہ کی صورتحال کو بیان کر رہے ہیں کہ smoke everywhere in Gaza, sea, air and ground strike didn't stop any moment in day and night، کہ ہر طرف دھواں اٹھ رہا ہے سمندر سے، ہوا سے، اور گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے کسی بھی لمحے نہ ہی شیلنگ رکی ہے اور نہ ہی بمباری رکی ہے، اور پورے غزہ میں آپ کو دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ پھر جو فیول نہ ہونے کی وجہ سے جو ہاسپٹل شٹ ڈاؤن ہوئے، جس میں خاص طور پر جو ٹرکش ہاسپٹل تھا جو کہ اونلی ہاسپٹل ہے کینسر پیشنٹ کے لیے، تو اب وہاں سے افسوسناک خبر سامنے آئی ہے جس کا سب کو خدشہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو وہی ہوا ہے کہ وہاں پر درجنوں کینسر پیشنٹ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ وہ زخمی نہیں ہے کہ جو کسی بمباری میں زخمی ہوئے ہیں، یہ وہ کینسر پیشنٹ ہیں جن کا جنگ سے پہلے ہی وہاں پر علاج ہو رہا تھا۔ تو جو ہی یہ ہاسپٹل شٹ ڈاؤن ہوا ہے، کل یہ ہاسپٹل شٹ ڈاؤن ہوا ہے، اور آج ان درجنوں کینسر پیشنٹ کی ہلاکتوں کی خبر سامنے آ گئی ہے۔ تو جو ایک ایک گھنٹہ بھی گزرتا جا رہا ہے یہ ہلاکتوں کی تعداد اب بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ میکسیمم جو ہاسپٹل ہیں غزہ میں وہ اس وقت شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ پھر جو ان کی ہیلتھ منسٹری ہے
اس کی جانب سے یہ فل فار وارن کیا گیا ہے کہ 800 جو زخمی ہیں، جو شدید زخمی ہیں، جو کہ ساؤتھ میں رفح بارڈر کے پاس ہیں، ان کو فل فار ایجپٹ میں ٹرانسفر کیا جانا چاہیے۔ اگر امیڈیٹلی ان کو ایجپٹ میں ٹرانسفر نہیں کیا جاتا اور وہاں پر ان کا علاج نہیں ہوتا تو یہ 800 جو کہ شدید زخمی ہیں وہ اپنی جان سے جا سکتے ہیں۔ اب یہ 800 انہوں نے پورے غزہ سے نہیں نکالے ہیں، بلکہ وہ جو کہ ساؤتھ میں جو رفح کا بارڈر ہے اس کے ساتھ جو سٹرائک میں زخمی ہوئے ہیں ان کی یہ بات کر رہے ہیں۔ پورے غزہ میں تو اس وقت 35,000 کے قریب زخمی ہیں اور ان میں شدید زخمی ہیں اور ان سب کو طبی امداد کی ضرورت ہے، لیکن یہ صرف ان 800 اور جو بارڈر کے ساتھ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ کم سے کم ان کو تو فل فار آپ ایجپٹ لے کر جائیں اور ان کا علاج کرنا، یہ 800 کسی بھی وقت اپنی جان سے جا سکتے ہیں۔ اب یہ ہیڈ لائن دیکھیے کہ وہ کس طرح سے غزہ کی صورتحال کو بیان کر رہا ہے۔ غزہ سٹی از لائک اے گھوسٹ، وہاں پر بالکل خالی اسٹریٹ ہیں، مارکیٹس بند پڑی ہیں، بیکریز بند ہیں۔ اس سے پہلے چند دن پہلے اگر آپ چلے جائیں، یعنی آج سے 4-5 دن پہلے، تو اس طرح سے ہو رہا تھا کہ مارکیٹس اوپن ہو رہی تھی 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، تو کیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ضروریات کا سامان خرید لیتے تھے۔ لیکن پچھلے 3 دنوں سے اب مکمل طور پر وہ مارکیٹس اور بیکریز بند ہو گئی ہیں، کیونکہ اسرائیل نے ڈائریکٹلی جو بیکریز ہیں ان پر اٹیک کیا ہے اور وہاں پر جو کام کرنے والے ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، بیکریز تباہ ہوئی ہیں۔ 11 بیکریز کو اٹیک کیا گیا ہے اور اس وقت صرف 9 بچی ہیں جو کہ شٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں، کیونکہ جو ہی کوئی بیکری کھلتی ہے اس پر اٹیک کیا جاتا ہے تاکہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو روٹی تک نہ ملے۔ تو اس لیے اب وہ مارکیٹس اور بیکریز انہوں نے بند کر دی ہیں اور بالکل یہ شہر جو ہے وہ گھوسٹ کی طرح لگتا ہے، کہ یعنی وہ شہر جو اجڑ گیا ہو، جس کے مکین کہیں چلے گئے ہوں، جس کی بلڈنگز تباہ ہو گئی ہوں اور جس کی گلیاں خالی ہوں، یعنی لوگ اب ڈر کے مارے باہر بھی نہیں نکلنا چاہتے کہ جو بندہ بھی ان کو باہر نظر آتا ہے اس کو پھر وہ اٹیک کرتے ہیں اور وہ اپنی جان سے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جو ساؤتھ میں خان یونس شہر ہے یہاں پر بھی اٹیک کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کا تکبر، یہ بار بار کہتے ہیں یہ نارتھ سے نکل کر آپ ساؤتھ میں چلے جائیں، لیکن ساؤتھ میں بھی متواتر حملے جاری ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا جب ساؤتھ میں حملے نہ ہوئے ہوں، اور ابھی کچھ دیر پہلے خان یونس شہر پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور اس کی اطلاعات ابھی آنا باقی ہیں کہ وہاں پر کتنی کیجوالٹیز ہوئی ہیں، کتنے زخمی ہیں، لیکن جو ویڈیوز اور تصاویر آ رہی ہیں اس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی مشکل یہ ہے کہ وہاں پر طبی امداد نہیں پہنچ پا رہی، مشینری نہیں پہنچ پا رہی جو کہ ملبے تلے سے لوگوں کو نکالے۔ تو اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جن پر سٹرائک ہوتی ہے وہ اسی طرح ملبے کے نیچے دب جاتے ہیں اور ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے نارتھ کو چھوڑ کر ساؤتھ میں آئے ہیں، یعنی اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ ساؤتھ میں آئے ہیں، ان سے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک تو خطرے میں ڈالی اپنی زندگی، نارتھ سے نکل کر ساؤتھ میں آئے۔ جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ جو سب سے پہلے کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں سڑک پر، یہ وہ لوگ تھے جو نارتھ سے نکل کر ساؤتھ میں آ رہے تھے انہی کے حکم پر، اور انہوں نے ان کو مار دیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیاں بھی خطرے میں ڈالی، وہاں گھر بھی چھوڑ کر آیا، سب کچھ تباہ بھی ہو گیا، اور یہاں پر پچھلے کئی دنوں سے ہم نے کوئی بھی چیز نہ کھائی ہے اور نہ پیا ہے، یعنی پچھلے کچھ دنوں سے ہم بالکل بھوکے ہیں اور بالکل پیاسے ہیں، نہ پینے کو پانی ہے اور نہ کھانے کو کوئی روٹی ہے۔ کیونکہ جو یونائٹڈ نیشن کے وہاں پر امدادی کیمپ بنے ہوئے تھے وہاں پر بھی اٹیکس ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ 23 لوگ جو یو این کا شیلٹر ہوم ہے وہاں پر صرف 24 گھنٹوں میں مارے گئے ہیں۔ تو انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے جو کیمپس ہیں ان کو بھی نہیں بخشا۔ تو ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن کے کیمپس ہیں یہ بھی دہشت گرد ہیں، اور تقریباً 30 کے قریب جو یونائٹڈ نیشن کے نمائندے ہیں وہ بھی مارے جا چکے ہیں، تو شاید وہ بھی دہشت گرد تھے اس لیے ان کو بھی مار دیا گیا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ سویلینز آر irrelevant to اسرائیل۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سویلینز کو مارنا اسرائیل کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے irrelevant ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح اس کو مار رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ یوکرین جنگ میں، جس کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، یوکرین جنگ میں اتنے بچے نہیں مارے گئے جتنے 27 دنوں میں صرف غزہ کے علاقے میں مار دیے گئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ وار از لائکلی ٹو دا ایگزسٹنس آف پیلسٹینین۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن جنگ اس وقت جاری ہے، کہ یعنی یہ فلسطینیوں کی ایگزسٹنس، ان کے وجود کی جنگ ہے، کہ یا تو اس جنگ کے بعد ان کا وجود رہے گا، وہ کوئی ریاست وہ کوئی قائم ہوگی، وہ آزاد ہوں گے، یا پھر
ان کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. اور جس طرح سے آپریشن کیا جا رہا ہے, جس طرح سے بمباری کھلے عام کی جا رہی ہے بغیر کسی کو دیکھے کہ ان کا ٹارگٹ کون ہے, ٹینک کس طرح سے گولے برساتے ہیں کہ آگے فیملیز ہیں, بچے ہیں, اس چیز کو قطع نظر وہ گولے برسا رہے ہیں. تو اب یہ ان کی وجود کی جنگ ہے کہ یا تو وہ صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے یا پھر کوئی آزاد ریاست قائم ہوگی. تو یہ اس وقت فیصلہ کن جنگ جو ہے وہاں پر جاری ہے. اور یہ آپ دیکھیے کہ جس میں اسرائیلی فورسز کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایئر فورس ہے وہ اس وقت ہاف کیپیسٹی پر آپریشن کر رہی ہے. تو اس کا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس آپریشنل اپنی کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں, یعنی مور ان کے جو جیٹس ہیں ان کی مزید فضائیہ جو ہے وہ آپریشن میں حصہ لینے والی ہے. تو پہلے جہاں پر 24 گھنٹوں میں کوئی لمحے بھی بمباری نہیں رکتی اور کسی بھی لمحے دھواں کہیں سے جو ہے وہ آنا بند نہیں ہوتا, یعنی 1 گھنٹے میں 42 بام گرائے جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ کم ہے, تو ہم مزید اپنی آپریشنل جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. پھر آج جو ایک بڑا چانس تھا کہ کوئی سیز فائر ہو سکتا ہے یا کوئی پاز ہو سکتا ہے کہ کوئی مدد اندر چلی جائے, اور بلنکن یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اسرائیل پہنچیں اور سب سے زیادہ دباؤ ڈالیں گے اسرائیل پر کہ جنگ بندی کو مطلب کچھ وقفہ دیا جائے. سیز فائر تو وہ نہیں کہہ رہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ کچھ وقفہ دیا جائے. تو نتن یاہو نے ابھی کچھ دیر پہلے واضح طور پر کہا ہے کہ کوئی وقفہ نہیں ہوگا, کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی اور ہم اسی طرح سے آپریشن جاری رکھیں گے. بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم زیادہ بڑے اسکیل پر, زیادہ بڑے لیول پر اس آپریشن کو بڑھا رہے ہیں, اور کوئی بھی لمحے, یعنی وہاں پر ہاسپٹل شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں, وہاں پر مریض مر رہے ہیں اور جو ہے وہ زخمی جو ہیں وہ اپنی جان سے جا رہے ہیں. تقریباً 2500 لوگ جو ہیں وہ ملبے تلے دبے ہیں, جس میں 1000 سے زائد بچے ہیں. لیکن نہ ہی کوئی وہ مدد اندر آنے دینا چاہ رہے ہیں, نہ ہی فیول, نہ ہی کھانا, نہ ہی پانی. اس وقت 52,000 سے زائد عورتیں جو ہیں وہ سمندر کا وہ جو نمک والا پانی ہے وہ پینے پر مجبور ہیں. اور اس سے خدشہ یہ ہے کہ وہ 52,000 جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے بچے ان کے پیٹ میں ہی مر سکتے ہیں, اور 30,000 سے زائد جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی وہ گندا پانی پینے پر مجبور ہیں, اور ان کا بھی اس سے بیماریاں پھیلنے کا اور ان کے مرنے کا بھی خدشہ ہے. تو اس طرح سیدھی سیدھی جو غزہ کے لوگوں کی نسل ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. پھر جو جنگ کا خدشہ ہے وہ بالکل اب بڑھ چکا ہے. جیسے یمن نے اٹیک کیا ہے اور جو ایسکلیشن ہے وہ ریجنل سطح پر جا رہی ہے. تو یو اے ای کی جانب سے پہلی بار بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو تھریٹ ہے علاقائی جنگ کا وہ بالکل ریئل ہے, اور سچویشن جو ہے وہ بوائل کر رہی ہے اور بالکل پھٹنے والی سطح پر آ گئی ہے. تو کسی بھی لمحے ایک علاقائی جنگ چھڑ سکتی ہے, اور یہ بیان سامنے آیا ہے یو اے ای کی جانب سے, جو کہ خاموش تھا اور زیادہ اس میں حصہ نہیں لے رہا تھا, بلکہ بالکل ہی مفاہمت اور مصلحت سے کام لے رہا تھا. اب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بالکل ہم جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے وہ جنگ چھڑ سکتی ہے. پھر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ یہ جو آپ کو اسرائیل کے ساتھ سیریا کا بارڈر نظر آ رہا ہے, یہاں پر جو عراقی ملیشیا ہے ان کے جنگجو یہاں پر جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں. یعنی لبنان کے بارڈر پر تو پہلے سے حزب اللہ ایکٹیو ہے اور بہت زیادہ حملے کر رہی ہے, اس کی تفصیل آگے آپ کو بتاتے ہیں. لیکن سیریا کا جو بارڈر ہے یہاں پر عراقی جو ملیشیا ہے ان کے جنگجو بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہو رہے ہیں. تو یمن سے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ چونکہ یہ دور ہے اور جو سپیس استعمال کرتے ہیں وہ سعودیہ کی ہے, جارڈن کی ہے, تو یہ رستے میں ان کے میزائل کو تباہ کر دیتے ہیں. یمن سے بھی ان کو بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے اور جو ان کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن جب ان کے بارڈر پر جنگ چھڑی ہوگی اور ان کو کسی سپیس لینے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ راستے میں سعودی عرب یا جارڈن ان کے میزائل تباہ کر دے گا, تو وہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اسی لیے بار بار اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ حزب اللہ کسی طرح سے جنگ میں شامل نہ ہو, لیکن دن بدن حالات اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی خبر شیئر کر دیں کہ بنگلہ دیش کے جو وہاں پر ورکر ہیں وہ سٹرائک پر چلے گئے ہیں احتجاج کے طور پر. یعنی باقی میں کہتا ہوں کہ اسلامی ممالک میں بنگلہ دیش اس طرح بہت کھل کر سامنے آیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بنگلہ دیش دنیا میں دوسرا بڑا جو ہے وہ کپڑے کا ایکسپورٹر سمجھا جاتا ہے. دراصل مغرب کے جتنے بھی بڑے برانڈ ہیں, گوچی ہو گیا یا لوئی وٹون یا باقی جو برانڈز ہیں, ان سب کے جو پلانٹس ہیں وہ بنگلہ دیش میں لگے ہوئے ہیں. تو اب وہاں کے جو ورکر ہیں
وہ تمام سٹرائک پر چلے گئے ہیں احتجاج کے طور پر کہ جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پر جنگ بندی ہونی چاہیے، جب تک جنگ بندی نہیں ہوگی ہم اپنے کام پر واپس نہیں آئیں گے۔ تو بہت بڑے لیول پر یعنی میں کہتا ہوں اربوں روپے کا نقصان اس وقت ان برانڈز کو ہو رہا ہے جو جہاں پر یہ فیکٹریز بنگلہ دیش میں بند ہوئی ہیں ان ورکرز کے احتجاج پر جانے کی وجہ سے۔ تو کاش کہ پاکستان بھی اس حوالے سے کوئی ایسا عملی اقدام کریں، لیکن ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔ اب آ جائیے ذرا حزب اللہ کے جو سربراہ نے جو سپیچ کی ہے جس کا سب کو انتظار تھا، اور یہ سپیچ پوری دنیا میں سنی گئی، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ان کے سربراہ کی سپیچ کو اتنی توجہ کے ساتھ اور اتنی دلچسپی کے ساتھ سنا گیا، اور اتنی امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کو حیثیت حاصل تھی۔ دو چار جو امپورٹنٹ باتیں ہیں، کافی لمبی تقریر تھی لیکن جو اس کا مدعا ہے وہ میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انہوں نے کہا جی ہم جنگ میں ہم جائیں گے نہیں بلکہ ہم جنگ میں جا چکے ہیں، ہم 8 اکتوبر سے جنگ میں شریک ہو چکے ہیں، اور جو بارڈر پر ہم اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ اور انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہم یہاں پر ان کو انگیج کر رہے ہیں، جو ان پر حملے کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑی آرمی اور اپنا بہت زیادہ ملٹری کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو ہتھیار ہیں، اسلحہ ہے، وہ انہوں نے یہاں پر ڈپلائی کیا ہوا ہے، یعنی لبنان بارڈر پر۔ اگر حزب اللہ یہاں سے اٹیک نہ کرے تو پھر یہ سارا بھی وہ استعمال کریں گے غزہ میں۔ تو اس طرح وہ انگیج رکھے ہوئے ہیں اسرائیلی آرمی کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنے حملے کر رہے ہیں، یہ جتنا ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ آپ تک پہنچ نہیں رہا۔ پھر انہوں نے اسلامی دنیا سے بلکہ خاص طور پر عرب ممالک سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فل فار آئل کی بندش ہونی چاہیے اسرائیل کو، اور جب تک یہ جنگ بندی نہیں ہوتی تب تک اسرائیل کو کسی بھی قسم کی ایکسپورٹ اور آئل جو ہے وہ ان کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے بڑی سخت تنقید کی سعودی عرب پر اور باقی ممالک پر کہ کیا آپ کی اتنی وقت بھی نہیں ہے، کیا آپ کی اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ آپ رفح بارڈر سے امداد کا ایک ٹرک بھی اندر لے جا سکو، یعنی آپ کی اتنی ورتھ بھی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ تو بڑی کھل کر انہوں نے تنقید کیا۔ پھر انہوں نے امریکہ پر براہ راست تنقید کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ اسرائیل نہیں کر رہا بلکہ امریکہ کر رہا ہے، اسرائیل تو محض اس کا اعلیٰ کار ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم پر یہ تھریٹ کیا گیا ہے، امریکہ کی جانب سے ہمیں پیغام آیا کہ اگر آپ نے فل سکیل وار چھیڑی تو پھر ہم تم پر حملہ کر دیں گے اور ایران پر بھی حملہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ جو جنگی بیڑے ہیں وہ ہمیں ڈرا نہیں سکتے۔ آخر میں جو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات کی ہے وہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا یہ جو جنگ چل رہی ہے غزہ میں یہ ڈیسائسو بیٹل ہے، جو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ کن جنگ ہے اور اس میں غزہ کے لوگوں کی، فلسطین کے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے، اور ہم ان کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں، اور ہم پہلے سے ہی جنگ میں جا چکے ہیں، اور کسی بھی وقت یہ جو جنگ ہے جو کہ لو سکیل پر جاری ہے وہ کسی بھی وقت لارج سکیل پر جا سکتی ہے، اور کسی بھی وقت ہم بہت بڑا حملہ اسرائیل پر کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ حملے کر رہے ہیں ڈرونز کے ذریعے اور راکٹس کے ذریعے، میزائل کے ذریعے، لیکن ایک بڑا حملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت ہم کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر آنے والے گھنٹوں میں، اگر آنے والے 2 دنوں میں سیز فائر نہیں ہوتا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم حتمی طور پر اپنا فیصلہ کریں گے۔ تو یہ ساری تفصیلات تھیں، آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت اللہ۔